جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وزدار صاحب کی ان کا کیا فیوچر ہے؟ حالانکہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اب وہاں پہ جو نو کانفیڈنس کا ایک چانس تھا کہ وہاں پہ نو کانفیڈنس لائی جا سکتی ہے، اس کا بھی کوئی چانس نہیں تھا. حالانکہ پہلے بھی چونکہ پی ایم ایل این اس کے لیے تیار نہیں تھی، تو اب وہاں پہ کیا کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہے وزار صاحب کی حکومت کو؟ تو میری اطلاعات یہ ہیں، بلکہ میری ایک کابینہ کے ایک رکن سے، ایک اہم رکن، وہ جن کا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ قریبی تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت میں ایک ظاہر کیبنٹ ہوتی ہے، ایک کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، اور کچن کیبنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. سو جن صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جن سے میری بات ہوئی اس مسئلے کے اوپر، تو ان کا تعلق کچن کیبنٹ سے ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو بات یہ کہ وزار صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ پوری آپ پوری پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، پوری آپ حکومت کو دیکھ لیں، یا ایون پی ایم آفس کو دیکھ لیں، تو پی ایم آفس کے ایون وہ کہتے کہ وہ وہاں کے جو چپڑاسی ہوں گے آپ ان سے بھی بات کر لیں تو ہر کوئی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب کے سب لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں ان سے، وزار صاحب کی حکومت سے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزار صاحب کی جو حکومت ہے وہ اگر چلتی رہی تو اس کا بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، اور آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اس کی بہت بڑی مار پڑے گی اس کی وجہ سے. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پوچھا یہ کہ کیا وزار صاحب کے بارے میں پہلے بھی باتیں آتی رہی، تو کیا ان کی کوئی چانس ہے کہ ابھی وہ ان کو ریپلیس کرنے کی بات؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک فائنل وارننگ دی ہے عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ پرفارم کریں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. کہ اس قسم کی بات ان کو کنوے کی. اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر آپ ان میٹنگز کا حال دیکھ لیں کہ جب پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی ہے وزار صاحب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں عمران خان صاحب وزار صاحب کو، بیکاز اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی شکایت کرتا ہے عمران خان صاحب سے وزار صاحب کی حکومت کے بارے میں. وہاں کے گورننس کے حالات بڑے خراب ہیں اور بہت سی ساری چیزیں. تو ان کا یہ کہنا تھا، جو کابینہ کے جو رکن تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بجٹ کے بعد اگر یہ فرض کریں کہ ان کی پرفارمنس امپروو نہیں ہوتی تو بجٹ کے بعد جو ہے ان کا کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ ان کا کلیم ہے وزیر صاحب کا. تو میں نے سوچا کہ میں یہ چیز آپ سے شیئر کر لوں. اور انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر انٹیلیجنس کی اطلاعات بھی ہوتی ہوں گی، اور شاید اسی کی طرف ان کا اشارہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کہ پی ایم ایل این جو ہے، ظاہر ہے ان کے سب سے بڑے اسٹیک، آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، دونوں چونکہ یہ سب سے بڑی پارٹیز ہیں، ان کے بہت بڑے اسٹیکس ہیں پنجاب میں. تو انہوں نے کہا، وہی مجھے بتا رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنے رہنماؤں سے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ عثمان بزار کو کرٹیسائز مت کریں ان کو. اور وہ وجہ یہ ہے کہ عثمان بزار صاحب اگر کنٹینیو کرتے ہیں، چونکہ عثمان بزار صاحب کی کنٹینیو پنجاب میں جب سے آئے ہیں، تو پنجاب جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بیسٹ پرفارمنس کے لحاظ سے بیسٹ ایک صوبہ ہوتا تھا، جہاں پہ گورننس بہت اچھی ہوتی تھی ایز اگینسٹ ادر پروونسز، جہاں پہ پرفارمنس آپ کو نظر آتی تھی، جہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کو نظر آتے تھے. تو وہاں اب حالات بڑے خراب ہیں، اور وہاں کی بیوروکریسی اور گورننس کے اب یہ حالات ہیں کہ آپ شاید یہ باقی تمام صوبوں سے پیچھے رہتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وزار صاحب کی حکومت جاری رہتی ہے اور اسی طریقے سے تو اور وہ چلتے ہیں آگے، تو یہ بڑا سب کو پتہ ہے کہ پھر جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں پی ٹی آئی اپنے آپ کو، اپنی میجورٹی کو یہاں سیکیور نہیں کر سکتی، اور پی ایم ایل این آرام سے پنجاب کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے آئے گی اور الیکشن جیت جائے گی وہاں پہ. تو ایک بات یہ کہ یہ بھی بات مجھے بتائی گئی کہ جو ایون جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک تو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں،
کہ ایکسیپٹ عمران خان تمام لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں پنجاب کی گورنمنٹ سے، وزار صاحب کی حکومت سے. انہوں نے کہا نہ صرف یہ کہ بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، اور اس کا ویسے سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وزار صاحب کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ عمران خان صاحب سے شاید ایک دفعہ نہیں زیادہ بار بات کی کہ جی آپ وہاں پہ کوئی وزار صاحب کے علاوہ کوئی اور شخص لے کے آئیں تاکہ وہاں پہ گورنمنٹ بہتر ہو، آپ کی وہاں پہ گورننس کے حالات بہتر ہوں. تو مجھے ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، ایسی بات وہاں سے بھی ہوئی، لیکن پہلے کی بات یہ وہ بتا رہے تھے کہ جی لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ ریپلیسمنٹ ان کی کون سی ہو سکتی ہے. کیا انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی آپ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ریپلیسمنٹ بتائیں، اور جو ایک دو نام وہاں پہ شاید لیے گئے اور ان کے اوپر عمران خان صاحب کو ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی کہ علیم خان کا بھی نام لیا گیا، اسی طریقے سے میاں اسلم جو ایک وزیر ہے ان کا بھی نام لیا گیا. تو عمران خان صاحب شاید ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. انہوں نے ٹرسٹ کیا وزار صاحب کے اوپر. وزار صاحب کو انہوں نے وسیم اکرم پلس بھی کہا. وزار صاحب کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک دفعہ یہ بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی جب یہ اپنا ٹینیور مکمل کریں گے تو یہ اس پنجاب کی تاریخ کے سب سے بہترین جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے. اس طرح کی بھی بات کی تھی انہوں نے. لیکن جو حالات ہمیں جس قسم کے نظر آ رہے ہیں وہ حالات ابھی تک تو بالکل 180 ڈگری یہ اپوزٹ ہیں. اور ان جو کابینہ کے رکن تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایون ایف وزار صاحب سنسیئرلی کوشش بھی کر لیں تو وہ جنرلی یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. وہ شاید وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ٹیم کو چلا سکیں. وہ سب سے بڑے صوبے کو صحیح اپنی گرپ رکھ کے اور آپ اس چیز کا مقابلہ کریں جو شہباز شریف صاحب کرتے رہے اور آپ ان سے آگے نکلیں. تو یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ حالیہ دنوں میں، حالیہ ویکس میں جو وزار صاحب آپ کو کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کم از کم ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، خاص طور پہ جو اخبارات میں اور اردو کے اخبارات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس وہ بڑی بڑی دے رہے ہیں، اور جو پہلے وہ نہیں کرتے تھے. وہ پریس کانفرنسز اب گاہے بگاہے کرتے ہیں اور جس میں وہ اپنی پرفارمنس کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی ریسنٹلی میرا 250-300 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو انکروچڈ زمینیں تھیں ان کو ہم نے ریکور کیا. اسی لحاظ سے کرونا کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ جی اس سائٹ کے اوپر کرونا کے اسپریڈ کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے انہی باتوں کے دوران ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو امبیرسمنٹ تھی عثمان وزار صاحب کے لیے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو آپ دیکھیں جو سیکریٹریٹ تھا وہ جس طریقے سے بنایا گیا، جس وعدے کے بعد کہ پہلے صوبہ بنے گا، صوبہ نہیں بنا سیکریٹریٹ، تو اس کے اوپر یہ جو ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا اور وہ نوٹیفیکیشن اس سیکریٹریٹ کے ایون وڈرال کا تھا کہ جی وہ فیصلہ بھی واپس ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ فیصلہ ایک ایسا تھا جس سے صدرن پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی دے ور ویری اپسیٹ. انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے بھی بات کی، وہ جا کے چیف منسٹر سے بھی ملے اور پھر وہ کہا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ٹیکنیکل کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور کس قسم کا مسئلہ ہو گیا. تو سو ایک ایسے چیف منسٹر جن کے انڈر ایسا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے جو ڈیفینیٹلی جس کا اپروول چیف منسٹر نے خود دیا ہو، تو اور پھر بعد میں یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو ٹیکنیکل کوئی مسٹیک ہو گئی تھی اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ اس قسم کی امبیرسمنٹس کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کیسے بہتر ہوگی اور وزار صاحب کیسے وہ ایک ایسے چیف منسٹر بن جائیں گے جو انٹیلیجنٹ ہوں، جن کا پورا ہولڈ ہو بیوروکریسی کے اوپر، جو کام کروانا جانتے ہوں، جو ڈیولپمنٹ کریں پورے صوبے میں. تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو حالات ہیں یہ حالات بہت زیادہ پی ایم ایل این کے حق میں جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان حالات کے ساتھ ہی ان کو نہ بدلا گیا، اور جو کہ میرا نہیں خیال کہ اب ایون کوئی آپ ایک ان کے مقابلے میں کوئی ایکٹیو بھی ایک چیف منسٹر لے آئیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ
بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی کہ آپ کچھ ایسا کر سکیں کہ جی لوگ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھول کر تو وہ کہیں کہ نہیں اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بڑی زبردست ہے. اس پنجاب میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کا وہ حال کر دیا گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک پوسٹ میں 14 دفعہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایک پوسٹ کے اوپر 14 دفعہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ چیف سیکرٹری کو دیکھیں, آئی جی کو دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز کو دیکھیں, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, آر پی اوز, ڈی پی اوز, سب کو جس سپیڈوں سے وہاں پہ تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں تو وہاں تو بیوروکریسی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وجہ سے پنجاب کے حالات بہت ہی خراب ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو منسٹر صاحب کا کلیم ہے کہ جی بزدار صاحب اگر پرفارم نہیں کر پا رہے تو بجٹ کے بعد ان کا چلنا مشکل ہوگا, تو اس کے اوپر ہم انتظار کریں گے کہ کیا واقعی ان کا جو منسٹر صاحب کا کلیم ہے وہ صحیح ہے غلط. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.